बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम اسلام آباد اور سرا زیم علانور وزیر کتن کو ز پارلیمنٹ ہاؤس کے موجود یم نن بعد پارلیمانی ممبرانو سرا چکم پاکستان کے جمہوریت یا چکم جمہوری نظام دے پاغي بندے بخبر کاو چې دوی پاکستان کې د جمهوریت یا جمهوری نظام باندې نظر سلري او دین علاوه دوی پاکستان کې د جمهوریت نه سمره مطمئن دي او د سرا سرا چکم جمهوریت ته پاکستان کې پاغه کې آیا د عوام مسائل حل کیږي او کنه او دین علاوه چکم د پناړی کې چکم یو جمهوری نظامی آیا هغه هم د پاکستان پر شان دی په د مختلفو سیزونو با چکم پارلیمانی ممبران دي د هغه سره خبرې کوو راځي د مونږ سره اوسئ پاکستان میں جمہوریت یا جمہوری نظام کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ الحمدللہ پاکستان جو جمہوری نظام ہے وہ الحمدللہ چل رہا ہے اور صدیوں سے چلتا آ رہا ہے. یہ نظام میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. کیا پاکستان میں جمہوری نظام سے آپ مطمئن ہیں؟ جی الحمدللہ بالکل 100% مطمئن ہیں. کیسے؟ جمہوریت نظام چل رہا ہے جمہوری طریقے سے. مسائل حل ہو رہے ہیں؟ عوام کے مسائل بالکل پرزور سے حل ہو رہے ہیں اور سب کو پتہ ہے, زمین گواہی دے رہے ہیں کہ عوام کا جو مسائل ہے وہ حل ہو رہے ہیں انشاءاللہ الحمدللہ. تو بہت مشکل میں کیا پارلیمنٹ کو پتہ ہے اور پارلیمنٹ میں عوام کے مسائل پہ بات ہوتی ہے؟ شوگر کا سب سے بڑا جو مطلب ابھی ریسنٹلی امپورٹ کیا ہے اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ چھوٹے ایشو ہوتے رہتے ہیں, آج کی بات نہیں ہے. عوام مطمئن ہے, اگر باہر پارلیمنٹ والے اگر کوئی مطمئن نہیں ہے تو آئی ڈونٹ نو, مجھے پتہ نہیں ہے. روپے کا فائدہ لیتے ہیں اور اس طرح کی مطلب ایشوز آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ چھوٹے موٹے ایشو. دیکھیں اربوں روپے کا پھر اس میں آپ دیکھنا پہلے پاکستان اب کہاں پہ کھڑا تھا, ابھی کہاں پہ کھڑے ہیں. الحمدللہ ہمیں تو میں تو سوچ رہا ہوں کہ ہمیں IMF کا بھی ضرورت نہیں پڑے گا انشاءاللہ. پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے. بہت مشکل صورتحال ہے, غریب طبقہ انتہائی مشکل میں ہے. شاید پارلیمنٹرین کو نہ پتہ ہو کیونکہ ان کے تنخواہیں بڑی ہے اور 37,000 تنخواہ پہ عمل درآمد باہر نہیں ہو رہا. تو ساتھ ساتھ دنیا بھر میں پاکستان جیسا جمہوری نظام ہے. دیکھیں ابھی ہم 1 مہینہ پورا ہلکا گزار کر گئے, ہمیں تو کسی غریب نے ایسا مشکلات کوئی ایسی کوئی پرابلم نہیں بتائے. ابھی آپ شاید یہاں بیٹھ کر آپ کہتے ہیں کہ مشکلات ہے, تو روز لوگوں سے نہیں دیکھیں میں بھی ہلکے سے ملتا ہوں. 5 ڈسٹرکٹ ہیں میرے ہلکے میں اور CB ڈویژن کا MNA ہوں. بات یہ ہے کہ چھوٹے موٹے مسئلے ضرور ہوتے ہیں لیکن عوام کا اتنا بڑا جب آپ یہ بتا رہے ہیں لیکن اتنا ابھی وہ نہیں ہے. الحمدللہ چیزیں چل پڑے ہیں, ابھی انشاءاللہ اور مزید بہتر ہوں گے انشاءاللہ. KP اور بلوچستان کا KP اور بلوچستان کے حالاتوں کے مد نظر تھوڑا بہت ظاہر ایشو ہوں گے لیکن وہ بھی انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں. وہ میں کچے کے ڈاکو بھی مارا ہے. ہاں وہ تو چلتا رہتا ہے, اس طرح کی بات نہیں ہے. دیکھیں اگر اسٹیٹ ریاست اپنا ریٹ قائم کر رہے تو اس میں دشواریاں تو ہوں گے. ریاست کا ریٹ نظر آ رہا ہے. ہاں بالکل 100% انشاءاللہ ریاست کا نظر ہے. خیبر پختونخوا بلوچستان میں اور پھر خاص کر کشمیر. دیکھیں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جو ایک تنظیم ہے, آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ را انوال ہے, بھارت انوال ہے, وہ تو اپنا پرابلم پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. جو ہماری ریاست ہیں, جو ہمارے ادارے ہیں, وہ مل بیٹھ کر وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کم کرنے کی. ریاست کی بنیادی ذمہ داری کیا ہے؟ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ عوام کا سہولت کرے, عوام کی تحفظ کریں. یہ ریاست کی ذمہ داری, جان مال کی بالکل ضرور ذمہ داری. ریاست نے اپنی ذمہ داری نبھائی, وہ نبھا رہے ہیں اور نبھاتے رہیں گے انشاءاللہ. نظر تو نہیں آ رہی. دیکھیں ابھی نظر تو آ رہے ہیں, نظر آ رہے ہیں. کچھ ہندوستان میں لوگ گاڑیوں میں مر رہے ہیں, ٹارگٹ ہو رہے ہیں. KPK میں بھی آپ کو مطلب سب کچھ آپ کے سامنے ہے, تو ریاست کا ریٹ نظر آ رہا ہے. صرف آپ کو بلوچستان KPK اور دنیا کو آپ نظر لگائیں, دنیا کو آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں. بہت سارے امریکہ میں بھی مسئلے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے. پھر وہاں پہ بہت ممالک ایک مطلب پاورفل امریکہ ہے, اس پہ بھی مسئلے ایشو ہو جاتے ہیں. لوگوں کی جان و مال محفوظ, وہ انشاءاللہ لوگوں کا جو مسئلے مسائل ہیں, لوگوں کا جو جان تحفظ کرنا وہ ریاست کی ذمہ داری ہے, وہ کر رہے ہیں. پاکستان میں جمہوریت یا جمہوری نظام کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جمہوریت انتہائی اہم ہے ہمارے لیے. آزادی تب بھی ملتی ہے قوم کو جب تک جمہوریت نہ ہو, ورنہ تو پھر مرضی چلتی رہتی ہے. جمہوری نظام قائد اعظم نے بھی اس کو اپنا پسند کیا تھا اور جاری کیا تھا, یوں کہہ رہے ہیں سکتے ہیں. پاکستان میں ابھی جمہوریت چل رہا ہے یا نہیں مرضی چل رہی ہے؟ جمہوریت بھی چل رہی ہے اور مرضی بھی چل رہی ہے. آپ سے کیا جوڑ, مرضی تو نہیں چلانی چاہیے. نہیں بالکل نہیں چلانی چاہیے. جمہوریت چل رہی ہے. موجودہ جمہوری نظام سے آپ مطمئن ہیں؟ ہاں ہم جمہوری نظام سے مطمئن ہیں. وہ کیسے؟ اس جمہوری نظام سے کام تو سب ہو رہے ہیں, چل تو رہا ہے سب کچھ. صرف چلنا چاہیے یا نہیں مسائل بھی حل ہونے چاہیے؟ ہاں مسائل حل ہونے چاہیے. اور عوام کے مسائل پہ بات ہو رہی ہے؟ ہاں جی ہو رہی ہے. مسائل بھی نظر آ رہا ہے. حال اللہ کرے نظر آ جائے. موجودہ نظر نہیں آ رہا. نہیں آ جائے گا انشاءاللہ. جمہوریت یا جمہوری نظام کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی بہت بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے اس وقت. یہ نام نہاد جمہوریت ہے اور اس طرح جمہوری جو ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے ملک جہاں پر آپ نے اس پاکستان کو مقبوضہ کشمیر کا دوسرا نام میں آج دوں گا. ہم کشمیر میں ہونے والے ظلم
اور پاکستان میں ہونے والے ظلم میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف ہم سراپا احتجاج شروع سے ہیں اور آج بھی ہیں اور ہم احتجاج کرتے رہیں گے۔ جمہوریت نہ ہونے کی وجہ کیا؟ جمہوریت نہ ہونے کی وجہ بیسیکلی اس ایوان میں جب آپ فارم 47 کے ایم این ایس کو لا کے بٹھائیں گے، عوامی نمائندوں کو جن کو ووٹ ملا ہے وہ نہیں بیٹھیں گے، تو میرا نہیں خیال کہ پھر آپ جمہوریت پر قائم رہیں گے، پھر تو آپ منمانی جو ہوگی سرکار کی اوپر سے اسی پہ چلنا پڑے گا۔ پارلیمنٹ کی آپ نے بات کی، پارلیمنٹ میں عوامی مسائل کی بات ہوتی ہے، عوامی مسائل حل ہوتے ہیں؟ آپ بھی ادھر کھڑے رہتے ہیں، آپ بھی رپورٹنگ کرتے رہتے ہیں، اگر ہوتی ہے تو آپ مجھے بتائیے گا ضرور۔ نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ دنیا بھر کی طرح جمہوری نظام کیا پاکستان جیسا ہے؟ نہیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ جمہوریت ہوتی ہے، جمہوریت میں آزادی ہوتی ہے، لوگوں کو بات کرنے کا موقع ملتا ہے، لوگ اپنی آزادی رائے کا خیال کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں۔ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ پرامن احتجاج کی کال دیں اور پولیس آپ کے گھروں میں گھس جائے۔ احتجاج کے علاوہ آل پارٹیز کانفرنس سے بھی مطلب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کس ایک ہوٹل میں انہوں نے ارینجمنٹ کی تھی تو وہاں پہ ان کو نہیں چھوڑا۔ میں بتا رہا ہوں نا کہ آپ کے ملک میں اس وقت جمہوریت نہیں ہے، اور ہر حربہ وہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ جو انصاف کی بات کرے گا، جو حق کی بات کرے گا، اس کا گلا دبا دیا جائے گا۔ پاکستان میں جمہوریت یا جمہوری نظام کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، ڈیموکریسی آپ کے سامنے ہے جی، پل رہی ہے، پھول رہی ہے، اور ہم جو پولیٹیشنز ہیں اور خاص طور پہ ہماری جو پارٹی ہے پی ایم ایل این، وہ جمہوریت پہ بلیو کرتی ہے اور پاکستان کے لیے یہ ناگزیر ہے۔ بلیو کے ساتھ ساتھ تو کیا پاکستان میں موجودہ جمہوری نظام سے آپ مطمئن ہیں؟ جی، بہتری کی گنجائش تو ہمیشہ رہتی ہے، بہتر ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، ضروری ہے۔ ضروری ہے عوام کی فلاح کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے وہ ہونا چاہیے۔ ملک کی ترقی جمہوری نظام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جڑی ہوئی ہے، بالکل ایسے ہے، لازم ملزوم ہے۔ جمہوریت یا جمہوری حکومتوں کے لیے پراپر جو کہ عوامی مطلب حکومت ہو، عوام کے مسائل کی حل کی بات ہو، عوامی مسائل پہ بات ہو، کیا کرنا چاہیے، کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ دیکھیں جی، وہ ایک تو خوشحال پاکستان اور مہنگائی کا خاتمہ، یہ اسی طرح ہے جیسے آپ بے روزگاری کا خاتمہ، تو اسی طرح یہ چیزیں ہوں گی تو خوشحال پاکستان ہوگا نا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی مہنگائی کنٹرولڈ ہے اور اگلے دنوں میں اور بہتر ہو جائے گی اگر یہ بجلی کے اور گیس کے بل اگر یہ کم ہو جائیں تو یہ اور بہتر یہ چیزیں ہو جائیں گی اللہ کے فضل سے۔ سب جمہوری حکومتوں میں کیا کسی کو احتجاج کے لیے نہیں چھوڑتا ہے، یا آل پارٹیز کانفرنس جس طرح کے یہ لوگ بلاتے ہیں اس کے لیے نہیں چھوڑتا، تو کیا جمہوری نظام میں یہ ہوتا ہے؟ پرامن احتجاج ہونا چاہیے، ہر ایک کو حق ہے پرامن احتجاج ہو، لیکن پرتشدد وہ احتجاج کی اس کی قطعاً اسٹیٹ اجازت نہیں دیتی۔ وہ تو جب لوگ قانون کو ہاتھ میں لیں گے اس کے بعد اسٹیٹ کو بھی حرکت میں ہی آنا چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے بھی اسٹیٹ اس سے پہلے حرکت میں ہی آ جاتا ہے۔ تو دنیا بھر کی طرح جمہوری نظام کیا پاکستان جیسا ہے؟ دیکھیں طریقہ کار ہے کہ باقی اگر ریسٹ آف ورلڈ آپ کریں تو ہائیڈ پارک ہے لنڈن میں، اس کا ایک سپیکر کارنر بنایا ہوا ہے کہ ادھر جا کے احتجاج کر لیں، جو مرضی کوئین کے علاوہ یا کنگ کے علاوہ جس کو مرضی آپ برا بھلا کہیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ سڑکوں پہ آ کے، گلیوں میں آ کے، بازاروں چوکوں میں آ کے آپ دھرنے دیں، اور جو شہری ہیں ان کو آنے جانے کے لیے، اور بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو اسکول کالج میں آنے جانے کے لیے، آفسز میں آنے جانے کے لیے، تاجران کو ان کو تکلیف ہو، تو میں تو ایسے احتجاج پہ یقین نہیں رکھ سکتا۔ نون لیگ یا مطلب پی ڈی ایم کی جو اس سے پہلے مطلب حکومت آئی، اس سے پہلے بھی وہ مل کے احتجاج کرتے رہے، ادھر بھی ریڈ زون میں احتجاج ہوا ہے، ڈی چوک میں بھی پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب آئے تھے۔ اس کے علاوہ کیا دنیا بھر کی طرح جمہوری نظام پاکستان جیسے ہے؟ دیکھیں جی، کئی ملکوں سے تو بہتر بھی ہے جی، اور باقی میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ بہتری کی گنجائش ہے، اس کو مزید بہتر ہونا چاہیے، مذاکرات ہونے چاہیے، ٹیبل ٹاکس ہونی چاہیے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا مادہ ہونا چاہیے، اور میں تو اس پہ بلیو کرتا ہوں جی کہ کوئی لڑائی جھگڑا یا کوئی احتجاج دس از ناٹ دا اینڈ آف ورلڈ۔ بہرحال جمہوریت میں مذاکرات کو بنیادی حیثیت حاصل ہے جی۔
د جمهوري نظام په حواله سره ستاسو نظر څه دی؟ بالکل ګوري زمونږ خو چې پاکستان راغلی دی نو د جوړېدو نه هم مونږ وایو چې دو قومي نظریه ده او په هغې بنیاد باندې نظریاتي لحاظ سے زمونږ پاکستان بیل شو اور دغه دی خو جمهوریت چې کوم دی پاکستان کې هغسې زه وایم چې ټرو سپیرټ کې دی پرېږدي نه ان ون وے آر دی ادر چې کوم دي څه فورسز دي چې هغې نه دا زمونږ جمهوریت چې دی د هغې نه شاکي وي اور الیکشن ته تاسو ګورئ په هغې باندې همیشه یو کوېسچن مارک وي چې هغه ټرانسپیرنټ نه دي نو داسې ډېر معاملات دي چې هغې باندې خدشات موجود وي د سیاسي پارټیانو او د عوام هم د مختلف ګوندونو هم دا تاثرات وي چې ټرو سپیرټ کې جمهوریت نشته خو خیر چې څه هم دي مونږ امریت هم کتلی دی مارشال لا هم مختلف حوالې سره کتلی ده نو بیا هم مونږ وایو که جمهوریت ډېر زیات هم خراب شي نو بیا څه نه څه عوام چې دی که یوې پارټي سره یې که بله وي نو د عوام اواز خو پارلیمنټ ته راځي که نه نو مونږ وایو چې جمهوریت چې څنګه هم دی بهتري دی وي پکې آیډیل سچویشن نه دی خو بیا هم مونږ وایو چې بهتره دی نه پرېښودو تاسو خبره وکړه څوک یې نه پرېږدي جمهوریت پراپر خپل کار ته یا د عوام مسایل ته یا د هغې د حل دپاره کردار ته دا وګورئ تاسو ته به پخپله هم پته وي چې کله هم یو پارټي اقتدار کې راشي نو هغه ته ډیفینټلی څه بیساکیانې وي چې هغوی برملا نه وایي خو موږ ته پته لګي چې هغوی بیا د خپل مجبوري اظهار کوي نو دا شی چې کوم دی مفادات وي بالکل یو ذاتي اناد بل سره ساتل او بیا خپل مفادات دپاره هغه پالیسي بل ته زه به وایم چې یو وایي نه که نه خپل یو چشمو سره ګوري او بل ته بل چشمو سره نو دا شی بیا نه دی پکار یو یونیفارمیټي پکار ده او یو سټرنث بالا راځي چې ټول سیاسي ګوندونه چې دي دا یو ځای شي اور د عوام د رفاه دپاره چې کومه دوی ناره لګوي نو د بیا واقعي هماغه د عوام د رفاه دپاره خپل ذات دپاره دی نه جمهوریت مضبوطیه دپاره اتحاد اتفاق ضروري دی او دې نه علاوه موجوده چې کوم جمهوري نظام دی په پاکستان کې د هغې نه هم تاسو مطمئن یې بالکل دا خو ګورئ سیاست خو دی جمهوریت خو ویم داسې چې یو بل سره به تاسو د هغې خیالات او اظهار دا اورئ چې دا نه وي نو بیا خو تاسو ته پته ده چې عسکریت د جنګ جګړه خو څه حل نه د دې دپاره راځي نو چې په ملک کې خپل یو ربط ساتئ نو ډیفینټلی څه نه څه مسایل چې دی هغه کم شي چې جمهوریت څومره مطلب لکه مشکل کې وي د هغې نقصان ملک ته دی ډیفینټلی ملک ته دی ځکه چې جمهوریت مطلب خدا دی چې تاسو به هغه پالیسي جوړوئ نو چې هغه پالیسي تاسو هغسې نه جوړوئ چې چېرته کې سیاسي پارټیانې دي هغوی نورو ملکونو سره کم تعلق ساتي سیاسي هغه وایي نه نشیب و فراز سره نو هغه چې پکې نه نو نور طرف ته خو بیا وایي چې ډکټیټرشپ دی نو چې ډکټیشن وي هغې کې خو بیا گنجایش نه وي هغوی په نړۍ کې چې کوم جمهوري نظام وي هغه هم د پاکستان په شان باندې وي بالکل پکار هم دغسې ده خو د هر ملک بیا خپل باونډریز دي هغې خپل هغه کوي خو تاسو کتلي چې کله هم جمهوریت صحیح معنو کې وي نو عوام هم خوشحاله وي او فیصلې هم تر دور رس وي دا نه وي چې یو پالیسي نن راغله او سبا بیا د هغې یو نقصان مونږ ګورو نو دا خبره جمهوریت یا جمہوری نظام کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ جمہوریت چل نہیں رہی چل رہی ہے چل نہیں رہی آپ کے پی سامنے ٹی آئی والے نہیں مان رہے ہے پی ٹی آئی والے نہیں مان رہے وہ تو کوئی بھی نہیں مانتا مخالف جو بھی آپ کا ملک میں یہ بدقسمتی ہے یہ ملک کی بدقسمتی ہے اور یہ اتنا زہریلا پن ہو گیا ہے میں صحیح بھی جیتا ہوں نا تو اگلا مخالف مانتا ہی نہیں کیا جمہوریت اس طرح ہوتا ہے جس طرح پاکستان میں نہیں اچھی ہونی چاہیے یار میں تو حیران ہوں میں تو اسمبلی میں بھی کہا تھا یار یہ اسپورٹس مین ہے اسپورٹس عمران خان اسپورٹس میں اسپرٹ ہونی چاہیے آدمی میں یار یہ دیکھو نا کھلاڑی تو ایسا ہے میں ہم بھی کبھی ہم چھوٹے لیول پہ کھیلتے تھے ہار جاتے تھے تو اگلے کو مار نہیں دیتے یار آپ جیت گئے ہیں جبہے بھی ڈالتے ہیں عمران خان صاحب اگر اسپورٹس مین ہیں تو نواز شریف صاحب بھی ایک کاروباری آدمی تھا تو کیا وہ بھی کھیلتے ہیں تو سارے اسپورٹس مین ہیں لیکن کوئی بھی یہاں میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں ان کی بات نہیں میں بھی اگر جیت جاؤں گا تمہارا ابھی بھی میں
اپنا آپ کو چھوٹ ہی دیتا ہوں میں 45 فارم کا ہوں، لیکن مخالف کہیں گے جی دھاندلی جی دی. یہ ایک بس ایک روش ہے ہماری، اللہ تعالیٰ اس کو بہتر کیا کرنے کی. پاکستان میں موجودہ جمہوری نظام سے آپ مطمئن ہیں؟ اور دوسرا فارم 45 کی آپ نے بات کی، تو اس کے لیے بھی پی ٹی آئی والے آپ کے ساتھ ایگری نہیں کرتے؟ نہیں، میرا انہوں نے لسٹ میں نام بھی دیا ہے. پی ٹی آئی سارے مانتے ہیں بھئی یہ 45 والا ہے صحیح جیتا، وہ خود کہتے ہیں، لیکن تو اچھی بات ہے. لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. نہیں، موجودہ جمہوری نظام سے آپ مطمئن ہیں؟ نہیں چل رہا ہے، اچھا ہے، میں تو کہتا ہوں بڑا اچھا ہے. صرف چلنا تو نہیں چاہیے، مسائل بھی حل ہونے چاہیے عوام کے پارلیمنٹ کے. یار دیکھو نا، یہ مسائل حل ہوتے ہیں، لوگوں کے مسائل ایک نہیں ہیں، مسائل گمگیر ہیں، کو ہم نے پیدا نہیں کیے. یہ 80 سے مسائل چلے آ رہے ہیں، کسی نے ملک کے لیے توجہ نہیں دی جو دینی چاہیے تھی. ملک اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہوا ابھی. اس سے بعد جو ملک ہیں، سنگاپور ہے، ملیشیا ہے، سارے جتنے بھی ہیں وہ اس کے بعد کی پیداوار ہیں، اور وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے بھی بہت آگے چلے گئے ہیں. ملک کو اپنے پاؤں پر کڑا نہ ہونے کا آپ کے خیال میں ذمہ دار کون ہے؟ سب ذمہ دار ہیں. میں بھی ذمہ دار ہوں، آپ بھی ذمہ دار ہیں، ہر سیاستدان ذمہ دار ہے، ہر طبقہ فکر کا، بیوروکریسی، اپنا اسٹیبلشمنٹ، سب ذمہ دار. عوام کے مسائل کا پتہ ہے؟ سب پتہ، میں تو عوامی بندہ ہوں. ہمیں حل ہو رہے ہیں؟ کوشش کر رہے ہیں. حل ہو رہے ہیں، کوشش. کوئی نہیں، حل کوشش ہوگی تو حل ہوں گے نا، کوشش ہوگی تو حل ہوں گے نا. ہر مسائل کا حل ہمارے ہے، ہونا چاہیے پیسہ. ہمارے پاس ابھی اتنا، دیکھو جی، آپ کو کپڑا چاہیے، روٹی چاہیے، مین مسئلہ یہ ہے نا، پیسے سے آئے گی نا. تو ابھی ہم اس قابل نہیں ہوئے بھی لوگوں کو ہم ان کی مرضی کے مطابق دے سکیں. اللہ دعا کریں، یہ جیسے اب ملک میں ایک انقلاب آنے والا ہے، اگر دعا کریں آ جائے. تیل جیسے ہے، آپ کے سامنے خبریں آ رہی ہیں بھی اس میں دنیا سے سب سے زیادہ تیل ہے ہمارے خطے میں، لیکن کسی نے کوشش نہیں کی. آپ کو پتہ تھا یا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کے بعد پتہ چلا کہ پاکستان میں تیل ہیں؟ نہیں، ہمیں تو پہلے ہی پتہ تھا بھی پاکستان میں معدنیات کا خزانہ ہے، لیکن کوئی کسی نے کیا نہیں، توجہ نہیں دی. ٹھیک ہے نا، اتنے وسائل نہیں تھے بھی ہم کرتے ہیں. اب اللہ کرے، اب آپ پاکستان کا، پہلے تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان ہے کہاں پہ. کیا دنیا بھر کی طرح جمہوری نظام پاکستان جیسے ہیں؟ دنیا کو تو میں نے اتنا دیکھا نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا. اگر اس میں بھی کوئی جیسے انہوں نے کہا نا کہ لکونے ہیں، کو امید ہے؟ انشاءاللہ. پاکستان میں جمہوریت یا جمہوری نظام کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، پاکستان میں بہترین جمہوریت چل رہی ہے. آپ پتہ ہے سینٹ بھی کام کر رہا ہے، قومی اسمبلی بھی، صوبائی اسمبلیاں بھی کام کر رہی ہیں، وزیر اعظم بھی ہے، وزیر اعلیٰ بھی ہے، اور آج ہم پھر اسمبلی کا اجلاس اٹینڈ کرنے آ رہے ہیں. جمہوریت میں عوام کی مسائل کی بات ہوتی ہے، عوام کے مسائل کے حل کی بات ہوتی ہے، عوام کے مسائل کے حل کے لیے کوشش ہوتی ہے، تو یہ سب کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ بالکل، ہم تو عوام کے مسائل کی بات کرتے ہیں. اب یہ ان سے پوچھنا چاہیے جو عوام کے مسائل کے بجائے صرف ایک بندے کو رہا کرنے کی بات کرتے ہیں، وہ پی ٹی آئی ہے. کیا پاکستان میں موجودہ جمہوری نظام سے آپ مطمئن ہیں؟ بالکل ہم مطمئن ہیں. دیکھیں، اس لیے مطمئن ہیں کہ دیکھیں پاکستان کی معیشت بھی بہتر ہوئی ہے، اور پاکستان کو دفاعی اور سفارتی محاذ پہ کامیابیاں ہوئی ہیں. اور انڈیا کے مقابلے میں آپ دیکھ لیں کہ آپ کو پاکستان کو فتح ہوئی ہے، اور سفارتی تعلقات میں پاکستان کا کتنا گراف بڑھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں اسمبلیاں، جمہوریت اور حکومت کام کر رہی ہے. 2018 سے 2023 تک جمہوری نظام یا جمہوری حکومت سے آپ مطمئن تھے؟ یعنی یہ صرف موجودہ نظام سے مطمئن؟ دیکھیں، 2018 سے 2022 تک جو حکومت رہی ہے، اس کی جو خرابیاں تھیں وہ ساری عوام کے سامنے ہیں، اور پاکستان کہاں پہ چلا گیا تھا اور پاکستان ڈیفالٹ لسٹ میں جا رہا تھا، یہ سب کے سامنے ہے. تو اس لیے یہ فیصلہ عوام ہی کریں گے. پی ٹی آئی والے موجودہ جمہوری نظام نہیں مان رہے کہ موجودہ جمہوری نظام نہیں ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں، اور کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں، وہ اگر وہ جمہوری نظام نہیں مان رہے تو وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں،
وہ مہربانی کر کے حکومت چھوڑ دیں یا اسمبلیاں چھوڑ دیں اگر ان کو یہ پسند نہیں ہے. وہ تنخواہیں بھی لے رہے ہیں اور وہاں پہ ایک صوبے میں حکومت بھی کر رہے ہیں. یہاں پہ وہ اپنے تمام تنخواہیں، مراعات، چیئرمین شپ، لیڈر آف دی اپوزیشن اور چیئرمین پی اے سی کی چیئرمین شپ بھی لے رہے ہیں اور یہاں انجوائے بھی کرتے ہیں. لاجز میں بھی اپنا گھر لیے ہوئے ہیں اور ساتھ وہ کہتے ہیں جی ہمیں یہ نظام پسند نہیں ہے تو مہربانی کر کے اس کو چھوڑ دیں. کیا دنیا بھر میں جمہوری نظام پاکستان جیسا ہے؟ دیکھیں یہ ہر ملک کا ایک اپنا ڈیفرنٹ طریقہ کار ہے. دیکھیں امریکہ کا ہے اور ہے، یو کے کا اور ہے، ہر ملک کا جو آئین ہے وہ بھی اور ہے، ہر ملک کا ایک نظام بھی اور ہے. لیکن اوورآل جو ہے پوری دنیا میں یہ ایک اصول ہونا چاہیے کہ پاکستان کی عوام جو ہے، جیسے جو کسی ملک کی عوام ہے، اس کی بہلائی کے لیے اور ان کے ووٹ سے منتخب ہونا چاہیے اور ان کی بہلائی کے لیے کام کرنا چاہیے. جمہوریت یا جمہوری نظام کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی الحمدللہ پاکستان میں جمہوری نظام کئی ممالک سے بہتر چل رہا ہے. خامیاں ضرور ہیں لیکن جو یہ نظام آگے چلے گا یہ نظام بہتر ہوگا. اور بالخصوص مسلم لیگ نون، پیپل پارٹی جنہوں نے جمہوریت کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، انشاءاللہ وہ جمہوریت کو علمبردار ہیں اور جمہوریت کو ساتھ لے کر چلیں گے. اگرچہ کچھ لوگ ایسے آئے ہیں جو جمہوریت کی معنی بھی نہیں سمجھتے، لیکن انشاءاللہ پاکستان جمہوری نظام کے ذریعے ترقی کرے گا اور دنیا پوری میں جس نے بھی ترقی کی جمہوری نظام کے ذریعے ترقی کی ہے. اور آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں ایک جمہوری سسٹم موجود ہے، ایک پارلیمنٹ موجود ہے، ایک سینٹ موجود ہے جو پاکستان کی تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں. پارلیمنٹ کا عوام کو فائدہ اور کیا پاکستان میں جمہوری نظام سے یا جمہوریت سے آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیں جی میرے خیال میں پارلیمنٹ عوام کی آواز ہوتی ہے اور آج جو پارلیمنٹ ہے پورے پاکستان کی آواز ہے اور لوگوں کی خواہش کے مطابق ہم لوگوں کے نمائندے جہاں ان کی آواز اٹھاتے ہیں، ان کے مسائل حل کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی کریکٹ چیز تو 100% تو کسی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. خامیاں ہیں، بہتری کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ یہ سسٹم اگر چلنے دیا گیا دن بدن بہتری آئے گی اور پاکستان جمہوری ملک ہے اور جمہوریت انشاءاللہ مضبوط ہوگی. کیا دنیا بھر کی طرح جمہوری نظام پاکستان جیسا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ کئی ممالک سے پاکستان کا جمہوری نظام بہت بہتر ہے. آپ باقی اگر دیکھیں تو مطمئن تو کوئی بھی نہیں ہے. اگر امریکہ میں الیکشن ہوتے ہیں وہاں بھی لوگ مطمئن نہیں ہیں. اگر ہندوستان میں جو بہت بڑی جمہوریت اپنے آپ کو کہلاتا ہے، آج کی اخبار میں کل دیکھ لیں اس میں بھی لیڈر اپوزیشن نے کہا کہ 100 سیٹوں پر دھاندلی ہوئی ہے. تو مطمئن تو کوئی بھی نہیں ہے لیکن اس میں بہتری وقت کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے. پاکستان میں اپنے ملک میں مطمئن ہونے کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے یا کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی اس میں الیکشن کمیشن کو مضبوط ہونا چاہیے اور الیکشن کمیشن کے ذریعے الیکشن جو ہوں ان پر پورا فوکس کرنا چاہیے. اور بہتری اس میں یہی ہے کہ جو بھی الیکشن میں خامیاں ہیں، آج پچھلا الیکشن ہوا ہے، خامیاں ہیں ان کو اب ہم بہتر کریں تو میرے خیال میں خامیاں ضرور ہوتی ہیں لیکن وہ ٹھیک ہو جائے گا. اللہ کرے کہ بہتر ہو. لیکن آپ کے لیڈر نے ایک نعرہ لگایا تھا ووٹ کو عزت ہو، اس پر کیا کہیں گے؟ وہ ہوا مطلب اس پہ عمل درآمد ہوا؟ ابھی تو آپ لوگوں کی حکومت بھی ہے. یہ بالکل اس پہ عمل ہوا اور لوگوں نے ووٹ دیے اور ووٹوں کے ذریعے حکومت بنی اور آج جو حکومت بنی ہے وہ ووٹوں کے ذریعے بنی ہے. تو ووٹ کو عزت دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو ووٹ لوگ دیتے ہیں اس کا احترام کیا جائے. تو الحمدللہ آج پارلیمنٹ میں پاکستان میں ووٹ کا احترام ہے. دیکھیں احترام اگر میں یہ نہیں کہتا کہ 100% ہے لیکن ہے احترام. آج جو سسٹم ہے پاکستان کا ووٹ کا ہی ہے نا، وہ تو کوئی سسٹم نہیں ہے. تو اس میں آپ خامیاں بھی کہہ سکتے ہیں، خوبیاں بھی کہہ سکتے ہیں لیکن نظام اسی طرح جمہوریت کے ذریعے چلتے ہیں. دنیا میں جتنی ممالک نے ترقی کی ہے جمہوری نظام کے ذریعے ترقی کی ہے اور پاکستان نے بھی جتنی ترقی کی ہے آپ دیکھ لیں. جمہوری نظام آیا تو تب ہی چلا. میاں نواز شریف کی حکومت آئی، آپ نے دیکھا ہے آج ملک میں پورا انفراسٹرکچر تبدیل ہو چکا ہے. آج موٹر وے، سی پیک، جو سب کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک جمہوری نظام میں ہوا ہے. اور آج بھی جو بڑے بڑے میگا پروجیکٹ ہیں، آج آپ کی خارجہ پالیسی بہت بہتر ہو چکی ہے. یہ جمہوری نظام میں ملک کی ترقی کی بات کی تو عوام کا پتہ ہے کہ عوام کس حالت میں؟
میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ پہلے سے بہت بہتر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت ساری علاقوں میں بہت سارے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے گزارا کر رہے ہیں، لیکن آپ اگر ہندوستان سے کمپیئر کریں تو ہم بہت بہتر ہیں انشاءاللہ۔ ان میں جمہوریت کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ جمہوری نظام جس طرح چل رہا ہے اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ میرا خیال ہے جمہوری نظام جو ہے جیسا بھی ہے وہ برے سے برا بھی وہ بہترین آمریت سے بہتر ہے کہ کم سے کم آواز سنی جاتی ہے، لوگوں کی بات ہوتی ہے، اسمبلی کے اندر ڈسکشنز ہوتی ہیں، خامیاں اپنی جگہ، مگر میں سمجھتا ہوں کہ جیسی بھی جمہوریت ہے یہ بہتر ہے۔ کیا موجودہ جمہوری نظام سے پاکستان میں آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیں میں نے تو پہلے عرض کیا کہ جیسی بھی جمہوریت ہے یہ بہتر سے بہتر آمریت سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ جمہوریت کے مطلب چھوڑ کے جمہوریت کی بہتری کے لیے یا جمہوری نظام کی بہتری کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ دیکھیں تمام ہم تو چاہتے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اس میں شامل ہوں اور مل کر اگر کوئی آئین کے اندر تبدیلیاں کرنی ہیں تب بھی کنسنسس کے ساتھ ہوں، جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے کی 18ویں ترمیم انہوں نے لے کر آئے کنسنسس کے ساتھ، اور باقی معاملات کو بھی چارٹر آف ڈیموکریسی کیا۔ اسی طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ تمام پارٹیز بیٹھیں اور چارٹر آف ڈیموکریسی کو بھی ہم اسے زیادہ آگے لے کر چلیں اور جو اگر کوئی خامیاں ہیں اسے پورا کریں اور چارٹر آف اکانومی بھی کریں۔ جی جمہوریت میں آپ نے عوام کے مسائل کے حل کی بات کی، کیا موجودہ صورتحال میں یا موجودہ حالات میں عوام کے مسائل حل بھی ہو رہے ہیں؟ عوام کو کوئی جمہوریت کا فائدہ بھی مل رہا ہے؟ دیکھیں کوشش تو یہی ہے کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دے سکیں اور اس کے لیے کوششیں بھی ہو رہی ہیں، اور یہ سارا کچھ جو ہے تھرو پارلیمنٹ کوشش ہو رہی ہے کہ پارلیمنٹ کے تھرو یہ سب ریلیف ملے۔ دنیا بھر میں جمہوری نظام پاکستان جیسا ہے؟ نہیں، دنیا کا بہت سارے ملکوں میں پاکستان سے برتر ہے اور بہت سارے ملکوں میں پاکستان سے کم ہے، کیونکہ یہ چلتا رہتا ہے تمام اس میں۔ جی پاکستان میں جمہوری نظام یا جمہوریت کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جمہوریت پہلے ڈھونڈ لیں پھر اس پہ بات کر لیں گے۔ جمہوریت ہے، فیصلہ آپ کو نہیں لگتا؟ نہیں، ابھی تک تو کوئی نہیں ہے۔ وجہ آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ لیڈر آف دی اپوزیشن آپ کو ادھر نظر آ رہے ہیں، سینٹ میں نظر آ رہے ہیں، آپ کو نیشنل اسمبلی میں نظر آ رہے ہیں، پنجاب میں نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے یا ملک کس طرح جمہوری نظام کے تحت چل سکتا ہے؟ 8 فروری کے مینڈیٹ کو مان لیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر 8 فروری کا مینڈیٹ نہیں قبول تو فریش الیکشن کرا لیں، جو بھی نتیجہ آتا ہے اس کو قبول کر لیں، آپ کی جمہوریت بحال ہو جائے گی۔ 8 فروری کے عام انتخابات کے حوالے سے آپ نے بات کی، مینڈیٹ کے لیے تیار کون نہیں ہے، حکومت یا اسٹیبلشمنٹ؟ دیکھیں حکومت کا تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے، تو حکومت تو بٹھائی گئی ہے، جو بٹھائے گئے ہوں ان کا کیا ہوتا ہے اختیار۔ عوام کو یا آپ کو جمہوری نظام سے مطمئن ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جمہوری نظام مطمئن تب ہوئیں گے جب عوام کے فیصلے مانے جائیں گے، جب عوام کے منتخب نمائندے فیصلے کریں گے، اور جب عوام کے پاس اختیار ہوگا، جب ان کا منتخب نمائندہ ان سے ہٹ کے کوئی فیصلے کر رہا ہے اس کو ہٹانے کا اختیار ہوگا، تبھی مطمئن۔ کیا ملک کی ترقی کے لیے پراپر صحیح جمہوری حکومت ضروری ہوتی ہے؟ دیکھیں جمہوریت کے بغیر تو ترقی ہو ہی نہیں سکتی۔ ڈکٹیٹرشپس میں کون سی ترقیاں ہوئی ہیں؟ سارے دیکھ لیں، آج کیا نارتھ کوریا دیکھ لیں، ہے ڈکٹیٹرشپ، کوئی ترقی ہے؟ سینسرشپ میں کون سی ترقی ہوتی ہے؟ ذہن مفلوج ہو جاتے ہیں، انسان مفلوج ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں موجودہ جمہوری نظام یا جمہوریت کو آپ کیا نام سجیسٹ کریں گے؟ دیکھیں وہ بات ہے، ابھی تک تو جمہوریت کا ڈھونگ رچایا جا رہا ہے، اب وہ بھی نہیں چلنا۔ کیا دنیا بھر میں جمہوریت پاکستان جیسے ہے؟ دیکھیں پاکستان سے جیسا تو نہیں ہو سکتا، پاکستان کو کوشش کرنی چاہیے کہ دنیا میں جیسی جمہوریت چل رہی ہے اس طرح ہونے کی کوشش کریں۔ پاکستان میں جمہوریت یا جمہوری نظام کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ پاکستان میں جمہوری نظام جو ہے وہ پنپ رہا ہے اور ہم ڈیفینیٹلی ایک ایوولوشنری اسٹیج سے گزر رہے ہیں، تو ہم سب کو جمہوریت کے فروغ کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے۔ کیا پاکستان میں جمہوری حکومت یا جمہوری نظام ابھی بھی خطرے میں ہے؟ اس ٹائم کس کی گورنمنٹ ہے، میرا آپ سے کوشچن ہے؟ نون لیگ کی، پیپلز پارٹی کی اور MQM، باقی کچھ دیگر جماعتیں بھی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام سیاسی جماعتیں اور سیاسی حکومت ہے۔ جب مارشل لا ہوتا ہے تو پھر پتہ آپ جواب دیتے کہ لیٹ سے یہ جنرل مشرف کی حکومت ہے، یہ جنرل پرویز مشرف کی ہے، جنرل یحییٰ کی ہے، جنرل ایوب کی ہے۔ تو جو آپ نے میرے سے سوال پوچھا اس کا جواب تو آپ نے خود ہی دے دیا۔ نہیں، آپ مانتے ہیں کہ مطلب یہ پراپر ووٹ کے ذریعے ہی آئے ہیں، جمہوری نظام کے تحت آئے ہیں، جمہوری عمل کے تحت آئے ہیں؟ کوئی شک ہے آپ کو اس بات میں؟ PTI والے نہیں مان؟ مخالف نے کام ماننا ہے، مخالف نے ماننا ہے کہ میں ہارا ہوں۔
موجودہ جمہوری نظام سے مطلب آپ مطمئن ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ جو بھی نظام ہے جمہوری نظام ہے اس کو بہتری کی طرف جانا چاہیے. دا اسکائی از دی لمٹ فار ایوری تھنگ. ہر آنے والا دن جو ہے وہ بہتری کا سبب بننا چاہیے. اور جہاں تک آپ جمہوریت کے مطمئن کا جو آپ سوال کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ میں سیٹسفائی ہوں. تھینک یو ویری مچ. تو دنیا بھر کی طرح جمہوری نظام پاکستان جیسا ہے؟ میرے خیال میں کہ اگر آپ ان کی جمہوری لائف کو بھی اسٹڈی کریں تو پھر آپ کو انالیسس ہوگا کہ جو بات آپ 76 سالوں کی اگر 800 سال کے ممالک سے پاکستان کا موازنہ کر رہے ہیں وہ ایک ایولیوشنری پروسیس سے گزرے ہیں. پاکستان اس پروسیس سے گزر رہا ہے. آپ ان کے 86 سال اور ان کے 76-77 سال اور آپ کے 77-78 سال کو ایویلیویٹ کریں تب ایک آپ کمپیریزن دیں گے. یو کین ناٹ کمپیئر ناٹ ٹو دا اسکائی. دونوں کو ایک لیول پہ لا کر آپ ڈسکس کریں تو دین لیٹ دا پیپل نو. کیا جمہوری نظام میں یا جمہوری حکومتوں میں عوام کے مسائل کی بات ہوتی ہے, عوام کے مسائل حل بھی ہوتے ہیں, تو موجودہ آپ کو لگ رہا ہے کہ عوام کے مسائل حل ہو رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ 2018 کے بعد سے لے کر 2022 تک جس طرح پاکستان ڈیفالٹ کے دھانے پہ گیا تھا اور جس طرح پاکستان کی پوزیشن تھی فائنینشلی, اگر اس روٹ کو ہم نے چینج کیا ہے, ٹریجیکٹری چینج کی ہے, تو آج میں کم از کم ایک حلقے کی نمائندگی کرتا ہوں. پہلے میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آج 70-80% مسائل جو ہیں وہ اجاگر بھی ہوتے ہیں اور حل بھی ہوتے ہیں, اور انشاءاللہ 2-3 سال بعد آپ دیکھیں کہ یہ تعداد جو ہے وہ 100 پہ پہنچ جائے گی. ڈیفالٹ کی بات نون لیگ والے یا پیپلز پارٹی یا دیگر مطلب کر رہے ہیں, پی ٹی آئی والے نہیں مان رہے ہیں, عوام بھی اس کے لیے مطمئن مطلب وہ تیار نہیں ہے. تو موجودہ جو حالات عوام کے ہیں یا جس طرح کی مشکلات کی مطلب وہ زندگی گزار رہے ہیں خاص کر مہنگائی کی وجہ سے, اس وقت کے مطلب پیٹرول کو اگر دیکھ لیں اور ابھی دیکھ لیں تو فرق تو ہے. گزارش یہ ہے کہ آپ پیٹرول کی قیمت ضرور بڑھی ہے مگر وہ جنگ کی وجہ سے بڑھی ہے. یہ آپ اس میں حکومت جنگ جو یہ ابھی ایران اور اسرائیل کی جنگ کی وجہ سے, یہ تو ابھی ہوا ہے. پیٹرول تو پچھلے مطلب 3 سالوں سے مہنگا ہوا ہے. نہیں, ایک سٹیبل پوزیشن پہ پیٹرول پی ڈی ایم کی حکومت پہلے سے نیچے آیا ہے, پیٹرول اگر بھی 300 پی ڈی ایم حکومت میں 300 اوپر گیا. دیکھیں میں نے آپ سے کنٹیسٹ کرنا کوئی نہیں بھائی جان. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو پیٹرول کی ریسنٹ پاس میں قیمتیں اوپر گئی ہیں وہ اسرائیل اور ایران کی جنگ کی وجہ سے. جب یہ جنگ نہیں تھی تو آپ پچھلے 1 سال کی انالیسز نکال کر دیکھیں تو پیٹرول نیچے آیا, اور اگر یہ انفارچونیٹ انسیڈنٹ نہ ہوتا تو پھر پیٹرول کی قیمت اور بھی نیچے آ جاتی. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ وقتی طور پہ پیٹرول کی قیمت اوپر گئی ہے مگر ہم نے اس کے ریزنز کو بھی انالائز کرنا ہے. پاکستان میں جمہوریت یا جمہوری نظام کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ ہمارے ملک میں ہے جمہوری نظام, اور الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی اسمبلیاں یہاں پر قیام ہو چکی ہیں, اور ابھی بھی 2-4 اسمبلیوں نے تو مکمل ٹائم گزارا ہے, اور اس طرح انشاءاللہ ابھی جو حالات آگے جا رہے ہیں تو اب اسمبلیوں کو پورا موقع دیا جا رہا ہے. پھر عوام کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ ان کو کامیاب کرتے ہیں یا نہیں کرتے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2-3 تبدیلیاں آئی ہیں اور عوام کا یہ مینڈیٹ ہے. تو ہمارا ملک جمہوری ملک ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم اس پر یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا ملک جمہوری کی اس پر چلتے ہوئے آگے انشاءاللہ ترقی کرے گا. آپ کے خیال میں موجودہ جو اسمبلی یہاں پہ جو ایم این ایز بیٹھے ہوئے ہیں یا جو مطلب آئے ہیں کہتے ہیں کہ ووٹ کے ذریعے ہم منتخب ہوئے ہیں, کیا عوامی مینڈیٹ کے ذریعے ہی آئے ہیں, پراپر جمہوری طریقے سے ہی آئے ہیں؟ دیکھیے سر, میں تو اس بات پہ بڑا حیران ہوں کہ اگر پنجاب سے سارے اگر جمہوری طریقے سے نہیں آئے تو اگر ادھر یہ طریقہ کار استعمال ہو سکتا تھا, کیا کے پی کے میں استعمال نہیں ہو سکتا تھا؟ تو ان کے مطلب ہے کہ وہاں پر کوئی علیحدہ ہماری پاک آرمی تھی, یا ہمارے اداروں پر جو الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ 47 والے سارے پنجاب سے لے ہیں اور سندھ سے, کیا کے پی میں وہ نہیں کر سکتے تھے؟ یہ جمہوری عمل ہے اور اس میں لوگوں نے ان کو کامیاب کیا ہے, اور چونکہ کے پی کے میں پی ٹی آئی کا زیادہ زور ہے تو وہاں پر اپنی سیٹیں لے آئے ہیں. تو پنجاب میں بھی اگر ان کی اکثریت ہوتی ہے, ابھی آپ ان کے جلسے دیکھ رہے ہیں, سارے جلسے ان کے فیل ہو رہے ہیں, صرف ساری عوام کے پی سے نکلتی ہے, تو وہاں پر ان کا مینڈیٹ چوری نہیں ہوا, اور یہاں کا مینڈیٹ کیوں چوری ہوا ہے؟ موجودہ جمہوری نظام یا جمہوری حکومت سے آپ مطمئن ہیں؟ بالکل مطمئن ہے سر. آج آپ کا ملک انشاءاللہ تعالیٰ ترقی پذیر ملکوں میں جا رہا ہے, اور آپ کی یہ جو انڈیا کی کشیدگی تھی اس میں پاکستان نے جو ان کو مقابلہ کیا اور کامیابی حاصل کی,
اس میں صرف نہیں کہہ رہا ہوں, پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان ترقی کی طرف رہا. پاکستان تحریک انصاف مطمئن نہیں ہے, آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے؟ وہ کبھی مطمئن نہیں ہوگی, ان کا ایک ہی رٹ ہے کہ خان باہر آ جائے, اور خان فیس کر رہے. اس طرح نواز شریف صاحب نے بھی کیے ہیں, زرداری صاحب تو 10-12 سال جیل میں رہے ہیں, اس کے ساتھ کیا کیا ظلم نہیں ہوئے تھے, رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ, دوسروں کے ساتھ. جب یہ خود حکومت میں تھے تو بہت سارے سیاسیوں کی انہوں نے قید میں رکھا ہوا تھا, اللہ تعالیٰ نے ان کو عدالتوں سے سرخرو کیا اور سارے چھوٹے ہیں. تو یہ فیس نہیں کر سکتے, اس لیے ان کا رٹ یہی رہے گا. جمہوری حکومت میں انصاف کا بول بالا, قانون کی حکمرانی اور آئین کی پاسداری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. موجودہ بھی یہ سب کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ بالکل جی. اب ایک اگر پی ٹی آئی اس راگ کو رکھتی رہے کہ یہ گورنمنٹ صحیح نہیں چل رہی اور عدالتیں صحیح کام نہیں کر رہی, جب ان کے حق میں عدالت نے فیصلہ کیا تھا بلے کا تو اس وقت عدالتوں کی بلے بلے تھی, مٹایا کھا رہے تھے, تقسیم بھی کھا رہے تھے. تو جب ان کے اگینسٹ کوئی فیصلہ آتا ہے تو اس وقت عدالتیں ہماری مضبوط نہیں ہیں. الحمدللہ عدلیہ صحیح چل رہی ہے, اور جس ملک میں عدلیہ ناکام ہو جائے وہ ملک ہی نہیں رہتا. تو ہمیں پورا یقین ہے کہ ہماری عدلیہ اپنے انصاف کے مطابق فیصلے دے رہی ہے. 26ویں آئین ترمیم بل کے بعد عدلیہ کا مطلب جو کردار ہے یا جو فیصلے آ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, لیکن کیا جمہوری نظام دنیا بھر کی طرح دنیا بھر میں پاکستان جیسے ہے؟ بالکل جی. دیکھیں, یہ کیس جو تھے بڑے پنڈنگ پڑ جاتے تھے, اس لیے کانسٹیٹیوشنل کیسز کے لیے علیحدہ بینچ بنائے گئے ہیں, تاکہ جب کانسٹیٹیوشن کی بات ہے ان کے لیے علیحدہ جوڈیشری ہو, اور جو عام ہمارے مطلب ہے کہ فوجداری کے مقدمات ہیں, لینڈز کے مقدمات ہیں, ان کے لیے جج علیحدہ فیصلے دیں. تو ان کو کیا اعتراض ہے کہ اگر کانسٹیٹیوشنل ایک بینچ بن گیا ہے کہ وہ صرف آئین کے مطابق ہر شہری کا جو حق ہے اس پر وہ فیصلے دیں. تو میرے خیال میں اس میں تو دوسرے ممالک میں بھی آئینی بینچ علیحدہ ہیں, اور یہ فوجداری اور جو سول کیسز ہیں ان کے لیے علیحدہ ہوتے ہیں. تو یہ پاکستان میں کوئی نیا نظام نہیں آیا, لیکن چونکہ پی ٹی آئی کی یہ راگ چلتی رہے گی کہ جو کام بھی حکومت کرے گی وہ غلط ہے. کیا جمہوری نظام پوری دنیا میں پاکستان جیسے ہے؟ کیوں نہیں ہے جی, بلکہ میں تو کہتا ہوں پاکستان کا جمہوری نظام ان سے تمام سے بہتر ہے. میں حقیقت میں کہہ رہا ہوں. ادھر ہمیشہ اپنے ان پڑھ آدمی کو, بوڑھے کو, ماں کو, بیٹی کو, سب کو رائے دے کہ حق ہے کہ وہ جائیں اپنا نمائندہ منتخب کریں. تو اس کے بعد جمہوریت اور کیا ہوتی ہے؟ کیا یہ سب کچھ جو مطلب 24 کے عام انتخابات ہیں 8 فروری کے, پراپر ووٹ کے ذریعے ہی یہ سب لوگ آئے ہیں اور منتخب ہوئے ہیں؟ دیکھیں جی, کچھ نہ کچھ لوگ جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ مختلف اوچے ہتھ کنڈے استعمال تو کر سکتے ہیں, لیکن ہمارا چیف الیکشن کمیشن جو ہے انہوں نے ادارے بنائے ہوئے ہیں, ان کے نیچے ریٹرننگ افسر ہوتے ہیں, ان کی جانچ پڑتال ہوتی ہے. کوئی اگر فیک سرٹیفکیٹ دے, اس کی ڈسکوالیفیکیشن ہو تو پھر یہ قانون خراب ہو جاتا ہے. اگر اسی فیک پر اگر کوئی اس کو ریکمینڈ کر دیا جائے اور نامینیشن پیپر ایکسیپٹ ہو جائے, اس کے بعد کسی ادارے کو پتہ چلے اور وہ جا کر اپیل میں چلا جائے کو اس کے اگینسٹ اور وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے, تو یہ ایک طریقہ کار ہے. جمہوریت یا جمہوری نظام کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ پاکستان میں جمہوری نظام بہت اچھا جا رہا ہے, جمہوریت بہت اچھی ہے. آج کل آپ دیکھ لیں کہ ہم اپوزیشن کو کتنا برداشت بھی کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ چل رہے ہیں. آپ مطمئن ہیں؟ انشاءاللہ. پی ٹی آئی والے مطمئن نہیں ہیں؟ وہ تو جب گورنمنٹ میں تھے تبھی مطمئن نہیں تھے, اس کا کیا حل ہے؟ ان کے مطمئن نہ ہونے کی آپ کے خیال میں وجہ کیا ہے؟ ان کے نہ مطمئن ہونے کی وجہ وہ اقتدار مانگتے ہیں جو اس طرح ملتا نہیں, سیٹوں سے ملتا ہے. آپ کیوں مطمئن ہیں؟ ہم اس لیے مطمئن ہیں, ہماری گورنمنٹ ہے, لوگوں نے ووٹ دیا ہے. لوگوں نے ووٹ دیا ہے, ہم جیت کر آئے ہیں. کیا دنیا بھر کی طرح جمہوری نظام پاکستان جیسے ہے؟ دیکھیں جی, دنیا بھر میں تو یہ آپ اتنا لمبا نہ کریں, لیکن پاکستان کا نظام کئی ممالک سے بہتر ہے. میں جمہوریت یا جمہوری نظام کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے تو جمہوریت میں کوئی خطرہ نظر نہیں آتا. اگر ہر آدمی ایک اچھے پاکستانی کا کردار ادا کرے, جس مقصد کے لیے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ملک حاصل کیا, ہم ہر بندہ اس میں اپنا حصہ ڈالیں تو پاکستان کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. پاکستان کی موجودہ جمہوری نظام سے آپ مطمئن ہیں؟ بالکل مطمئن ہے. اور کیوں مطمئن ہے, اور ساتھ ساتھ پی ٹی آئی والے مطمئن نہیں ہے, ان کی مطلب مطمئن نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ پی ٹی آئی والوں کی تو جب گورنمنٹ تھی وہ تو اس وقت بھی مطمئن نہیں تھی, تو اب تو خیر سے اپوزیشن میں ہیں. کیا جمہوری نظام پوری دنیا میں پاکستان جیسے ہے؟ دیکھیے, پوری دنیا کے ہم حالات کا اپنے پاکستان کے حالات سے اندازہ نہیں لگا سکتے. ہم انڈر ڈیولپ کنٹری ہیں, ہم ترقی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان کو معاشی لحاظ سے جیسا کہ وزیر اعظم پاکستان پالیسیاں بنا رہے ہیں, ہم پاکستان کے اندر
معیشت کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں. باقی ملک اپنی ترقی کر چکے ہیں. ہم نے ترقی کے ساتھ ساتھ پاکستان کے عوام کو بھی ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا ہے. حکومت جو کام کر رہی ہے صحیح کر رہی ہے. جمہوری حکومتوں میں عوامی مسائل پہ بات ہوتی ہے, عوامی مسائل بھی حل ہوتے ہیں اور ملک بھی ترقی کرتا ہے. تو موجودہ صورتحال میں پاکستان میں بھی ایسا کچھ ہو رہا ہے؟ بات سنیں, 9 مئی کے واقعات آپ بھول گئے پریس والے؟ کیا جمہوریت میں تحریکیں ایسے چلتی ہیں کہ فوجیوں کی یادگاروں کو جلایا جائے اور قائد اعظم ہاؤس کا یہ حشر کیا جائے, اور جتنی یادگاریں تھیں ہمارے شہداء کی, ان کی بربادی کے لیے انہوں نے جو کچھ کیا, اللہ تعالیٰ عزت دینے والے ہیں اور ان کے نام رہتی دنیا تک شہداء کی لسٹ سے کوئی نکال نہیں سکتا, اور آخرت میں بھی وہ جنت کے حقدار ہے. کیا اس جماعت نے جو کام کیا 9 مئی کو وہ کوئی جمہوری پارٹی کرتی ہے؟ میں اسے جمہوری جماعت نہیں سمجھتی. پاکستان میں جمہوریت یا جمہوری نظام کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی, جمہوریت کی بنیاد پر تو آپ نے ملک حاصل کیا تھا. قائد اعظم صاحب نے یہی کہا تھا نا کہ اس جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ پاکستان, اور جہاں ہندوؤں کی اکثریت ہے ہندوستان. تو پارلیمانی ایک ایسی جمہوریت نظام طرز حکومت ہے کہ جس میں ایک عام آدمی اٹھ کے اپنے MNA کے پاس بلا خوف جا سکتا ہے, اپنے منسٹر کو مل سکتا ہے. اس کی بات جو ہے وہ جو گلی محلے کی بات ہوتی ہے وہ شام تک پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی پہنچ جاتی ہے, پریزیڈنٹ ہاؤس میں پہنچ جاتی ہے. تو یہ ایک بہترین طرز نظام حکومت ہے, بشرطے کہ ہم اس کو سنسیئرلی چلائیں. کیا آپ مطمئن ہیں؟ میں مطمئن ہوں. کیا عوامی مسائل حل بھی ہو رہے ہیں؟ اللہ کے حکم سے. کیا دنیا بھر کی طرح جمہوری نظام پاکستان جیسے ہے؟ نہیں, فرق تو ہے, لیکن بہرحال کچھ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. پاکستان کے بعد سے آزاد ممالک جن میں صحیح جمہوری حکومتیں آئی ہے یا آتی ہیں, انہوں نے کافی ترقی کی ہے. پاکستان کے نہ ترقی کے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ بار بار حکومت کا ٹوٹ جانا. کون ٹوٹتا ہے؟ کون توڑتا ہے؟ وہ اب یہ کھلا راز ہے, کوئی چھپی چھپی بات نہیں, سب کو پتہ ہے. مطلب یہ چیزیں بند ہونی چاہیے؟ بند ہونی چاہیے. ملک کی ترقی میں دیکھیں میں بتاتا ہوں نا, یہ اب دیکھیں 2017 میں جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی, میں خود ایک فیڈرل منسٹر بھی تھا, تو پاکستان اس طریقے سے جا رہا تھا. اگر وہ راستہ نہ روکا جاتا, وہ رسی نہ کاٹی جاتی, تو آج پاکستان کہاں کا کہاں پہنچ چکا ہوتا. اس کا ذمہ دار کون ہے آپ کے خیال؟ ہم سب. د جمهوریت یا چې کوم جمهوری نظام د ستاسو په نظر څه دی؟ خبره دا ده چې زه ګوره د دې پارلیمنټ حصه یم که نه، نو زه د جمهوریت دعویدار یم، د جمهوریت خبره به زه کوم. خو بهرحال یو خبره زه خپل د پولیټیکل ملګرو ته کوم چې څرنګه هم یې که نه، چې څرنګه هم جمهوریت وي، چې څرنګه هم جمهوریت وي، د دې نه چې هم بدتر شي، بدتر شي، خو بیا هم د امریت نښه دی. اوس خو کم سے کم ته دا خبره کولی شي که نه چې نو زه په دې حق کې یم چې جمهوري نظام د دپاره سټرګل پکار دی. دا رنګه نه دی پکار چې کم یو سیاسي جماعت کوي سټرګل تر څو پورې؟ سټرګل د مرګه پورې دا پاکستان پیپلز پارټي قیادت دا شی پروف کړی دی. سټرګل د مرګه پورې دی. دا پاکستان پیپلز پارټي نه د دنیا چې کوم ډیموکراسي ده، هغو د دې ډیموکراسي چې کوم علمبردار دي، هغو دا شی ثابت کړی ده. دا نه ده که نه چې زه مثال کې طور باندې یو کام مشر یم، نو زه د کام فیصلې داسې وکړم چې کام ادارو سره یا دغه سره جګړه، ادارو سره اختلاف شته، ډېرې خبرې شته، خو دا وی فارورډ نه دی. وی فارورډ دا د سټرګل او په آئین او قانون په مابین کې. دا خو ګوره که ته اوس دا خبره کوې چې هغه آئین په مطابق نه دي، نو بیا خو خبره دا ده ته بیا ته د جمهوریت خبره مه کوه، بیا د پارلیمنټ بالادستي خبرې به نه کوې. د ازغو هغه سیج چې ورته وایي که نه، کانټون کا سیج، نو هغه دا ته وایي که نه. نور خو دا وروره هر سړي به سیاست نه کولی. سیاست چې ګران دی هغه په دې ګران دی چې د تمام تکالیف د تمام مسایل باوجود به ته خپل لینت نه پرېږدې، خپل لاین به نه پرېږدې، د سټرګل به کوې او د جمهور خبره به کوې، تکالیف راځي. تاسو پاکستان کې موجوده چې کوم جمهوریت یا جمهوری نظام دی هغې نه مطمئن یې؟ نه نه سر ګوره، پاکستان
زه دا نه وایم په دې کې پاکستان کې د جمهوریت په حوالې باندې موږ ته ډېر زیات نور سټرګل ضرورت شته ځکه جمهوري نظام چې څه ټایم سکسیس شي نو هر جمهور څه مطلب ده هر سړی به خوشحاله وي که نه نن خو داسې ماحول نه دی نو ځکه د دې د جمهوري استقامت مطلب چې یو ریاست جمهوري طور پر استحکام وي که نه نو هغې به هله پته لګي چې د هغې جمهور خوشحاله وي نو فلحال خو زموږ خلک په سټرګل پارټۍ هم چې ټول عمر د جمهوریت خبره کړې ده خو اوس هغه شانتې خبره هم پیپلز پارټۍ په ګراوند نه کوي وجه څه ده نه پیپلز پارټۍ په ګراوند باندې او په عملي بنیادو باندې زه تا ته زه دا نه وایم چې زه د پیپلز پارټۍ یم نو زه دا خبره کوم زه حلفیه دا خبره کوم حلفیه پریکټیکلی چې ولې چې موږ خپل تھنک ټینک او پارټۍ میټینګس چې زه کم ګورم اورم که نه نو دارنګه جمهوری طور دارنګه شم ما بل ځای شی نه دی لیدلی ولې چې هغه وایي چې جو ہے ہم نے جمہوریت کی بات نہیں چھوڑنی ہے ہم نے تکالیف لینی ہے جیل جانا ہے مرنا ہے شہادتیں لینی ہے لیکن ہم نے اپنے فیوچر میں اپنے مستقبل کے لیے ایک بہترین جمہوری ریاست بنانی ہے موجودہ جمہوری حکومت یا جمہوری نظام کے د خلکو مسایل حل کیږي کوشش کیږي حل کېدل خو ګوره ما تا ته ویل که نه چې هغه مونږ سکسیس یا پرفیکټ نه یو که نه خو بهرحال کوشش کیږي او کوشش کول پکار دی دا شی نه دی پرېښول په نړۍ کې چې کوم جمهوری نظام دی هغه هم د پاکستان په رنګ دی نه په ډېرو مثال کې تور ګوره زه به تاسو ته خبر وکړم زه چین ته لاړم زه رشیا ته لاړم زه نور ډېر داسې ممالک دي چې نومونه بده خبره نه بالو خو مونږ ډېر بهتر یو دا نه یو چې مونږ ایکسلنټ یو خو بهرحال د ډېرو نه ډېر بهتر یو ښه مزید بهترۍ دپاره د اتحاد اتفاق ضرورت دی بهتري دپاره د دې پارلیمنټ نه بهر چې کوم سیاسي جماعتونه دي که نه د هغو هم یو کول پکار دی جمہوریت یا جمہوری نظام کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ میں سمجھتا ہوں جی پارلیمنٹ قائم ہے اور جمہوری نظام بڑے اچھے طریقے سے چل رہا ہے عوامی مسائل حل ہو رہے ہیں نہیں عوامی ایک دم سے مسائل حل نہیں ہوتے ہم ایک ڈیولپنگ اسٹیٹ ہیں اور جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ کوشش کر رہی ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو عوامی تمام جو مزدوروں کے مسائل ہیں سرکاری ملازمین کے غریب لوگوں کے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے جو بھی اقدامات ہم کر سکیں ہم کریں 78 سالوں میں ہم ڈیولپنگ ہی اسٹیٹ مطلب کی آپ نے بات کی اور اسی اسٹیج پہ ہم کھڑے ہیں تو کب ڈیولپ مطلب ہوں گے اور کیا پھر عوامی مسائل حل ہو جائیں گے بالکل جی اسی امید پہ ہم ساری تمام پولیٹیکل پارٹیاں اسٹرگل کر رہی ہیں اور اسی یہی امید ہے کہ ایک دن میں اس ملک میں ہم خوشحالی دیکھیں گے اور یہ ہم اس لسٹ سے نکل آئیں گے کیا پاکستان میں جو جمہوری نظام ہے جس طرح کے جمہوری حکومتیں آتی ہے یا جاتی ہے اس سے آپ مطمئن ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی جو جمہوری نظام ہے جو جمہوری حکومت ہے یا جو پارلیمنٹ ہے وہ جو بد سے بدترین جو اچھی سے اچھی جو آمریت ہے اس سے بہتر ہے کیا دنیا بھر کی طرح جمہوری نظام پاکستان جیسے نہیں میں اس کو کسی کنٹری سے کمپیئر نہیں کرتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو ڈیموکریسی ہے ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں ان کو مزید میچور ہونے کی ضرورت ہے ابھی پولیٹیکل سسٹم پولیٹیکل کلچر یہاں پر ابھی میچور نہیں ہوا ہم بطور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو پوری نیشن کو ہمیں پولیٹیکلی مزید اویئر اور میچور ہونے کی ضرورت ہے میچور کیسے ہوگا کیا کرنا چاہیے میچور ہونے کے لیے بدقسمتی ہے کہ ہم اب 8 ڈیکڈز گزر رہے ہیں ابھی تک نہیں ہوئے جو ممالک ہم سے بعد میں آزاد ہوئے آج وہ ترقی یافتہ ممالک ہیں اور آج کے دن تک ہم ترقی پذیر ہیں ترقی پذیر ممالک کی لسٹ میں ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک بطور قوم بن کر جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے اس ملک کے دفاع کے لیے خوشحالی کے لیے اور اس ملک کی جو ڈیولپمنٹ کے لیے پاکستان میں جمہوریت یا جمہوری نظام کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جمہوریت کا تو جنازہ نکال چکے ہیں یہ سسٹم اور یہ جو حکومت ہے 47 کی پیداوار کہیں سے آپ کو جمہوریت کہیں سے رول آف لا عدلیہ کی آزادی کسی ادارے کی آزادی نظر آتی ہے نہیں آتی
تو پھر اس کو ہم کیا میں بھرپور مذمت کرتی ہوں. ہمارے لیڈر کو تو انہوں نے ویسے ہی 2 سال سے بے گناہ جیل میں قید کیا ہوا ہے. آپ نے کبھی ہسٹری میں سنا پاکستان کی تاریخ میں کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی دن ایک ہی کیس میں اپوزیشن لیڈر آف نیشنل اسمبلی, اپوزیشن لیڈر آف سینٹ, اپوزیشن لیڈر آف پروویژنل اسمبلی کو 10 سال کی سزا سنائی جائے؟ کبھی ایسا نہیں ہوا. یہ 47 فارم کی کے بعد سے 1947 کے بعد سے اب تک یہ پہلی دفعہ اس طرح ہوا. پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اتنے اہم عہدوں سے یہ ایکچولی میں اپوزیشن لیڈرز جو ان کرسیوں پہ براجمان تھے ان کا قتل عام نہیں ہوا, یہ ان عہدوں کا قتل عام ہوا ہے, اور یہ پاکستان سب کا ہے. وجہ کیا ہے, یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے, اور پھر موجودہ جمہوری نظام سے آپ مطمئن نہیں ہیں؟ دیکھیں ہمارے اپوزیشن لیڈر, ہماری پارلیمانی جو ہماری محترمہ زرتاج گل صاحبہ, ان کو ڈی سیٹ کر دیا, ان کو 10 سال کی سزا دیجیے. ہمارے ایم این ایس 6 کو 10 سال کی سزا دی گئی ہے صرف عمران خان کے ساتھ وفاداری نبھانے پر, اور ان کا کوئی جرم نہیں تھا. ابھی وہ کہہ دیں کہ ہم نے پارٹی چھوڑ دی ہے تو ابھی ان کو سب کچھ معاف ہو جائے گا. تو لیکن ہم نے خان کے نام کا ووٹ لیا ہے, ہم خان کے ساتھ ڈٹے ہیں, ہم اپنی وفا نبھائیں گے مرتے دم تک. نون لیگ والے یا پیپلز پارٹی والے جو موجودہ نظام جمہوری چل رہا ہے اس سے وہ کافی مطمئن ہے. آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے؟ مفادات؟ یہ تو عمران خان, ہمیں امید کی کرن ہے کہ خان صاحب باہر نکلیں گے, کیونکہ انہوں نے ہمیشہ بھی پہلے بھی رول آف لاء پہ بات کی ہے, اور آج خان قید ہے تو وہ صرف اس وجہ سے کہ وہ رول آف لاء کی بات کرتا ہے, وہ جمہوریت کی بات کرتا ہے جو سب کو پسند نہیں ہے. وہ ہر ایک کو برابر حقوق دینا چاہتا ہے, غریب امیر کو برابر جو ہے وہ حقوق دینا چاہتا ہے, جو کہ یہ بیئر نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ اشرافیہ کا جو اشرافیہ اس پہ قابض ہے وہ چاہتی ہے کہ ہماری نسلیں بھی انہی اشرافیہ کی کرسیوں پہ بیٹھے رہیں. لیکن خان یہ چاہتا ہے کہ میرا غریب بھی اسی کرسی پہ بیٹھے جہاں امیر بیٹھتا ہے. ہماری پارٹی میں تقریباً ہر ممبر, کوئی اس کی یہ موروثی سیاست نہیں ہے, ہر ممبر ایک گھر ممبر, مطلب کہ ہر ممبر جو ہے وہ مختلف طبقات سے ہے, کوئی مڈل کلاس سے ہے, کوئی لو کلاس سے ہے, کوئی اپر کلاس سے ہے, کوئی ہائی کلاس سے ہے. تو یہ خان صاحب جمہوریت چاہتے ہیں, اسی وجہ سے انہوں نے ان کو قید کیا ہوا ہے, اور انشاءاللہ امید ہے کہ جب وہ باہر نکلیں گے تو وہ اس کو اسلامی جمہوریہ, صحیح معنوں میں اسلامی جمہوریہ پاکستان بنائیں گے. حکومت میں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے, انصاف کا بلبلا, آئین کی پاسداری, تو ساتھ ساتھ جمہوری حکومتوں میں لوگوں کے مسائل, عوام کے مسائل حل ہوتے ہیں. تو موجودہ بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ عوامی مسائل حل ہو رہے ہیں؟ آپ یہ بتائیں کہ تیل مہنگا, کھاد مہنگے, کسان کا انہوں نے قتل عام کر دیا پچھلے 2 سال سے اس حکومت نے. شوگر مافیا, کیونکہ ان کی اپنی نواز پلس زرداری کی ملیں ہیں اور وہ بینیفٹس لیتے ہیں, اور غریب کے لیے اب چینی بھی بلیک میں مل رہی ہے. تعلیم کہاں سے مفت مل رہی ہے غریب کو؟ حکومت میں گندم اسکینڈل, جی 10 کھرب کی تو ابھی بھی سی ایم صاحبہ کا اسکینڈل پکڑا گیا. اس کے بعد دیکھیں, پہلے سرکاری اسکول تھے, اب ان کو پرائیویٹائز کر دیا گیا. سرکاری ہاسپٹل تھے جس سے غریب میڈیسن لے لیتا تھا, وہ بھی پرائیویٹائز کر دیے ہیں. تو غریب کو تو مار رہے ہیں. غریب کے لیے جو 20-30 ہزار ماہانہ کماتا ہے, اس نے کہاں بچے پڑھانے ہیں, اس نے کہاں میڈیسن لینی ہے, اس نے پیٹ کیسے بھرنا ہے, اس نے مشکل میں. یہ انہوں نے غریب عوام کو تقریباً ان کا قتل عام کر دیا ہے. کچھ بھی نہیں ہے اس ملک میں, اوپر سے اتنے ٹیکس لاگو کر دیے گئے ہیں کہ یہ بھی عوام برداشت ہی نہیں کر سکتی. سفید پوش انسان بھی نہیں برداشت کر سکتا, تو غریب تو دور کی بات. اسکینڈل کی بات کی تو پھر سزا جزا کوئی نہیں ہے؟ نہیں, کیونکہ وہ اشرافیہ کرسیوں پہ بیٹھے ہیں, ان کی اپنی 47 کی حکومت ہے, تو ان کو سزا کون دے گا؟ پوری دنیا میں جمہوری نظام پاکستان جیسا ہے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. اسی لیے تو ہم نے ترقی نہیں کی ہے کہ ہمارا نظام جمہوری نہیں ہے. آج بھارت اور پاکستان اکٹھے آزاد ہوئے تھے. بھارت کس نہج پہ ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ بنگلہ دیش کو دیکھ, ہمارے بعد بنگلہ دیش جو ہے وہ آزاد ہوا ہے, اور وہ کہاں پہ پہنچ گیا, اور ہم ڈاؤن گئے ہیں. ہمیں ان سیاستدانوں نے بھکاری بنا دیا, ہمیں ان حکومتوں نے غریب بنا دیا, ہمیں انہوں نے مقروض کر دیا, ہمارا بچہ مقروض کر دیا ہے. تو یہ انہوں نے ہمیں تحفے میں دیا ہے. اور اشرافیہ جو ہے وہ خود اپر سے اپر, ان کے باہر جائیدادیں ہیں, باہر جزیرے ہیں, باہر ان کے
ہے, فلیٹس ہیں, ان کی اولادوں کی 7 پشتوں کی ہر چیز باہر پڑی ہے. کتن کو پاکستان کے جمہوریت یا جمہوری نظام باندې د پارلیماني ممبرانو تفصیلی خبره تاسو واورېدې. پارلیماني ممبران خاص کر نون لیگ پیپلز پارټي یا نور چې کوم داسې سیاسي جماعتونه دي چې په حکومت کې دي هغه مختلف رایې لري, خو پاکستان تحریک انصاف چې کومه رایه ده هغه مختلف ده. د پاکستان تحریک انصاف رایه ده چې په موجوده صورتحال کې په ملک کې هیڅ قسمه جمهوریت نشته او پیپلز پارټي نون لیگ چې کوم موجوده جمهوری نظام دی یا چې کوم جمهوری حکومت دی د هغې نه دوی مطمئن دي. او دې نه علاوه دوی دا وویل چې کوم جمهوری حکومت وي یا چې کوم جمهوری نظام دی په دې کې د خلکو چې کوم مسایل دي هغه هم حل پکار دی او حل کېږي هم. او دې نه علاوه د جمهوریت د مضبوطیا دپاره دوی دا وویل چې اتحاد اتفاق پکار دی. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته راسي. د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.